بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی قال یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم الحدیث رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو اور میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اس لیے تم مجھی سے معافی طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے معافی مانگو، مغفرت طلب کرو، تو بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہر چیز کا مختار ہے، اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اور کہا کہ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس قیامت کے دن آخرت میں زمین بھر گناہ لے کر کے آئے، لیکن ان گناہوں میں اگر تو نے میرے ساتھ شریک کسی کو نہیں کیا، شرک کا گناہ نہیں ہے، تو میں اسی کے برابر میں تیری مغفرت کر سکتا ہوں۔ زمین بھر گناہ بھی ہو، لیکن اگر اس میں شرک کا گناہ نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت اور لوگوں کو توبہ اور استغفار کی ترغیب اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت جس کو علماء کرام نے، مفسرین نے ارجا آیت فی القرآن کہا ہے، قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت، قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، کہتے ہیں کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 50/3 ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مشرک لوگ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے گناہوں کا، بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا۔ کسی نے کہا کہ زنا کیے ہیں، شراب پیے ہیں، چوری کیے ہیں، قتل کیے ہیں، ایسے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، اور کہا کہ کیا ہمارے لیے مغفرت کا کوئی موقع ہے؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، قل، یہ میرے بندے جو آپ سے سوال کر رہے ہیں، جن کی زندگی میں بڑے بڑے گناہ ہیں، آپ ان کو جواب دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت کو مفسرین نے قرآن مجید کی سب سے زیادہ بندوں کو
اللہ کی رحمت کی امید دلانے والی آیت بتائے، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت بڑی بشارت سنایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ندا کر رہا ہے، اے میرے بندو، اور وہ بھی ایسے لوگوں سے اللہ مخاطب ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پکار رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اسرفوا علی انفسہم، اسراف کہتے ہیں جنہوں نے گناہوں کے حد کو تجاوز کر دیا، گناہوں کے حد کو بھی تجاوز کر دیا۔ اسراف کہتے ہیں مجاوزۃ الحد، حد کو پار کرنا۔ تو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہوں کی حد کو پار کر لیا، ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے بندو، یعنی ان کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ اگرچہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن یہ بھی میرے بندے ہی ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یا عبادی میں یہ جو نسبت ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور شفقت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گنہگار بندوں سے بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے زانیوں، یعنی جیسے ڈرانے کے انداز میں، اے زانیوں، اے شرابیوں، اے چوروں کی جماعت، اے فلاں، تم گناہوں سے توبہ کر لو ورنہ اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ایسا انداز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انداز ایسے گنہگار نافرمان بندوں سے بھی اے میرے بندوں کہہ کر کے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے، تاکہ میرے بندے میری رحمت سے ابھی بھی مایوس نہ ہو اور میری طرف متوجہ ہو جائیں، میری طرف تائب ہو جائیں اور میری رحمت کی امید رکھیں اور مجھ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پھر کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، دیکھیے ذنوب جمع ہے، پھر اس پر الف لام داخل ہے، پھر اس کے ساتھ جميعا یعنی تمام گناہوں کو معاف کر دیں، چاہے وہ بڑے گناہ ہوں، چھوٹے گناہ ہوں، کھلم کھلا کیے گئے ہوں، تنہائی میں کیے گئے ہوں، جان بوجھ کر کے کیے گئے ہوں، غیر شعوری طور پر کیے گئے ہوں، اس کے اندر تمام گناہ شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ انسان صدق دل سے اللہ کے رب العالمین کی طرف تائب ہو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کا اختتام بھی انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت غالب ہے۔ تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ آیت بندوں کو اللہ کی رحمت کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں کتنے بھی زیادہ گناہ کیا ہو لیکن وہ اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ کا بھی بعض لوگ غلط معنی نکالتے ہیں، اور کتنے بھی گناہ کریں گے تو کہیں گے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہہ کر کے فوری طور پر اللہ تعالیٰ استغفار کی تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ فوری طور پر تم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یہ بہانہ بنا کر کے آدمی گناہوں سے معافی بھی نہ مانگے اور اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھا رہے اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے تو پھر یہ معاملہ الگ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔